اسلام کا جو بالکل مرکزی عقیدہ ہے نا وہ ہے توحید، یعنی اللہ کی وحدانیت، اور اس کی جو بالکل الٹ چیز ہے وہ ہے شرک۔ ان دونوں کو سمجھے بغیر اسلام کی بنیاد کو سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم انہی بنیادی اصولوں کو ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے، بالکل ماخذی مواد کی روشنی میں۔ تو بات شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بالکل بنیاد سے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو سب سے پہلی ہدایت کیا دی؟ یہی کہ سب سے پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں دعوت دو وہ توحید ہونی چاہیے۔ یعنی یہ کوئی عام بات نہیں، کوئی تجویز نہیں، بلکہ یہ تو سب سے پہلا اور سب سے بنیادی فرض قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، تو اس پوری بحث کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 6 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے توحید کی دعوت، پھر یہ کہ خالص وحدانیت ہے کیا، اس کے بعد شرک کو سمجھیں گے، اور پھر 2 بہت اہم عملی مثالیں دیکھیں گے، تعویذ اور برکت حاصل کرنا، اور آخر میں خالیت کے اصول پر بات ختم کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے پہلے حصے سے، توحید کی دعوت، جو کہ اولین فریضہ ہے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا، ماخذی مواد یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ اسلام کے پیغام کا جو نقطہ آغاز ہے وہ یہی ہے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو ہر چیز پر مقدم ہے۔ اور اس دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ یہ کوئی انسانی فلسفہ نہیں ہے۔ قرآن کی یہ آیت دیکھیں، یہ بالکل واضح کر رہی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ بصیرت کے ساتھ یعنی پورے علم، پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ یہ اندھی تقلید نہیں بلکہ ایک شعوری دعوت ہے۔ اچھا، تو ہم بار بار توحید کی بات کر رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ خالص وحدانیت ہے کیا چیز؟ آئیے اس کے بنیادی تصور کو سمجھتے ہیں کہ ماخذ کے مطابق اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ دیکھیں، توحید کا مطلب صرف یہ کہہ دینا نہیں ہے کہ ہاں خدا ایک ہے، نہیں، اس کا مطلب ہے یہ ماننا کہ وہ مطلق ایک ہے، وہی خالق ہے، وہی پالنے والا ہے، اور سب سے اہم بات، عبادت اور بندگی کے لائق بھی صرف اور صرف وہی ہے، ہر امید اسی سے، ہر خوف اسی سے۔ یہ ہے توحید کا مکمل تصور۔ اب یہ جو گواہی ہے لا الہ الا اللہ، یہ صرف زبان سے بول دینے کا نام نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق اس کے 3 ستون ہیں۔ پہلا، دل سے پختہ یقین ہو، دوسرا، زبان سے اس کا اقرار کیا جائے، اور تیسرا اور شاید سب سے اہم، اپنے عمل سے اس بات کو سچا ثابت کیا جائے۔ یہ تینوں ایک ساتھ چلتے ہیں، ایک کے بغیر دوسرا ادھورا ہے۔ توحید کا ایک پہلو ہے اقرار کرنا اور دوسرا پہلو ہے انکار کرنا۔ اسی انکار کو برات کہتے ہیں، یعنی دل سے، زبان سے اور عمل سے ہر اس چیز سے مکمل طور پر بیزاری کا اظہار کرنا جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہے۔ تو یہ صرف ماننا نہیں ہے بلکہ غلط چیزوں کو فعال طور پر رد کرنا بھی ہے۔ اس کی سب سے بہترین مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ میں ان سب چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم پوجا کرتے ہو، سوائے اس ایک ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا۔ دیکھیں، پہلے انکار، پھر اقرار۔ یہی توحید کا طریقہ ہے، پہلے تمام جھوٹے خداؤں کو رد کرو، پھر ایک سچے خدا کو تسلیم کرو۔ اچھا، توحید کی بات تو ہو گئی، اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں، یعنی شرک، توحید کی ضد۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ماخذ اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہر قسم کا شرک ایک ہی جیسا ہے؟ کیا اس کے بھی درجات ہیں؟ ماخذی مواد اس پر بہت دلچسپ روشنی ڈالتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ تو بنیادی طور پر شرک کی 2 بڑی قسمیں ہیں، شرک اکبر یعنی بڑا شرک، اور شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ فرق کیا ہے؟ شرک اکبر یہ ہے کہ کوئی مانے کہ کسی چیز میں، جیسے تعویذ میں، خود شفا دینے کی طاقت ہے۔ یہ عقیدہ انسان کو اسلام کے دائرے سے ہی نکال دیتا ہے۔ شرک اصغر کیا ہے؟ یہ ماننا کہ تعویذ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن ایسا ذریعہ جو شریعت سے ثابت نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ فرق بہت نازک لیکن بہت اہم ہے۔ چلیے اب اس نظریے کو عملی طور پر دیکھتے ہیں۔ ہماری پہلی کیس سٹڈی ہے تعویذ کے بارے میں۔ توحید کا اصول یہاں کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اس معاملے میں ماخذ کا موقف بہت واضح اور 2 ٹوک ہے۔ حدیث بالکل صاف ہے، جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا۔ اب یہ شرک اکبر بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی یہ مانے کہ تعویذ میں اپنی طاقت ہے، اور شرک اصغر بھی اگر اسے صرف ایک ذریعہ سمجھا جائے، لیکن دونوں صورتوں میں اسے شرک کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر قسم کا دم یا منتر منع نہیں ہے۔ جسے رقیہ شرعیہ کہتے ہیں وہ جائز ہے، لیکن اس کی 3 کڑی شرائط ہیں۔ پہلی، اس میں اللہ کے نام اور صفات ہوں۔ دوسری، اس کی زبان سمجھ میں آتی ہو، کوئی عجیب و غریب منتر نہ ہو۔
اور تیسری یہ یقین پختہ ہو کہ شفا دم نہیں دے رہا، شفا صرف اللہ دے رہا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت عام سوال سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی تعویذوں کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن ان کا کیا جن میں صرف قرآن کی آیات لکھی ہوں؟ یہ تو اللہ کا کلام ہے، اس بارے میں ماخذ کیا کہتا ہے؟ ماخذ کے مطابق علماء نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اور اس کی کئی وجوہات بتائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو ممانعت کی حدیث ہے وہ عام ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی۔ دوسرا اہم اصول ہے سد ذرائع کا، یعنی اس دروازے کو ہی بند کر دیا جائے جس سے شرک داخل ہو سکتا ہے۔ اگر قرآنی تعویذ کی اجازت دے دی جائے تو پھر غیر قرآنی تعویذ کو روکنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور پھر قرآن کی بے ادبی کا بھی اندیشہ رہتا ہے۔ چلیے اب اپنی دوسری عملی مثال کی طرف چلتے ہیں، اور یہ ہے تبرک کا تصور، یعنی کسی شخص، جگہ یا چیز سے برکت حاصل کرنا۔ یہاں بھی وہی اصول لاگو ہوتا ہے، جائز اور ناجائز میں فرق کرنا۔ ماخذ کے مطابق جائز تبرک وہ ہے جس کا ثبوت شریعت نے دیا ہو، جیسے آب زمزم، لیکن کسی ایسی چیز سے برکت ڈھونڈنا جس کا کوئی ثبوت نہیں، جیسے کسی بزرگ کی قبر یا کوئی خاص درخت، اسے ناجائز کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہے کہ اللہ کے بجائے ان چیزوں کو ہی برکت کا ذریعہ سمجھ لیا جائے، جو توحید کے خلاف ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت زبردست تاریخی واقعہ ہے۔ کچھ نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے مشرکین کو ایک درخت کی تعظیم کرتے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک مقدس درخت مقرر کر دیں۔ اس بظاہر معصوم سی درخواست پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل دیکھیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، یہ تو بالکل ویسی ہی بات ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو۔ آپ نے اس عمل کو سیدھا سیدھا شرک کی جڑ سے جوڑ دیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ راستہ کتنا خطرناک ہے۔ تو ان ساری مثالوں اور تفصیلات کے بعد ہم آخری حصے پر آتے ہیں، خالصیت کا اصول، یعنی اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ تو حاصل کلام یہ ہے کہ توحید صرف دل میں مان لینے کا نام نہیں ہے، یہ ایک ایکٹیو، ایک شعوری عمل ہے۔ یہ ہر قدم پر چوکنا رہنے کا نام ہے، تاکہ شرک کی کوئی بھی شکل، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ہمارے عقیدے میں داخل نہ ہو پائے۔ یہ ایک مسلسل جد و جہد ہے۔ اور آخر میں ہم اس گفتگو کو ایک سوال پر چھوڑتے ہیں۔ اگر یہ سچ ہے کہ ایمان کا اصل ثبوت عمل ہے، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال، ہماری دعائیں، ہماری امیدیں، ہماری عادتیں، یہی دراصل ہمارے عقیدے کا اصل امتحان ہے۔